درگاہ حضرت شیخ سلیم چشتی میں سجادہ نشینی کا نیا دور شروع ہوا جب آگرہ کے قریب فتح پور سکری میں درگاہ حضرت سلیم چشتی میں 17ویں سجادہ نشین کی دستار بندی ہوئی، وہ بھی 80 سال کے بعد، جب پیرزادہ ارشد فریدی کو 17واں سجادہ نشین بنایا گیا۔ والد رئیس میاں نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ارشد فریدی کو سونپا جو 1945 سے سنبھالے ہوئے تھے، جب ان کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ محفل دستار بندی کی رسم روحانی قیادت کی منتقلی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ سب سے پہلے آپ کو یاد دلا دیں کہ حضرت شیخ سلیم چشتی سے ہی مغل شہنشاہ اکبر نے اپنی اولاد کے لیے دعا کرائی تھی، جس کے بعد مغل خاندان کو ایک شہزادہ ملا تھا جس کا نام اکبر نے بزرگ شیخ سلیم چشتی سے عقیدت کے اظہار کے لیے سلیم رکھا تھا۔ اس جانشینی کا ایک اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سجادہ نشینی کی ذمہ داری سنبھالنے والے پیرزادہ ارشد فریدی ایک صحافی ہیں، ہندی اور اردو صحافت میں ایک روشن چہرہ اور نام ہیں۔ اب وہ اپنی خاندانی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ صحافت سے سجادہ نشینی تک کے سفر کے بارے میں ارشد فریدی کا کہنا ہے کہ صحافت میرا شوق ہے اور سجادہ نشینی میری خاندانی ذمہ داری یا وراثت ہے جسے میرے والد نے مجھے سونپا ہے۔ میں یہی کوشش کروں گا کہ ملک میں امن و امان کے لیے کام کروں، کیونکہ یہی مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہی خانقاہوں کی تعلیم ہے، محبت کا پیغام جسے میں دنیا کو دینے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے پیرزادہ ارشد فریدی کا اپنی صحافت اور سجادہ نشینی کے بارے میں۔ آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا جرنلزم کا سفر ہے وہ بھی ایک اتفاق اور ایک شوق تھا۔ میں نے آگرہ کالج سے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس سے کیا، فرسٹ ڈویژن سے۔ تو میرے والد چاہتے تھے میں پی ایچ ڈی کروں، لیکن مجھے جرنلزم کا شوق تھا اور میں جرنلزم کرنے کے لیے میں دلی آ گیا۔ دلی میں آ کے میں نے راشٹری سہارا میں سے شروعات کی، پھر اس کے بعد امر اجالا میں گیا، دینک جاگرن میں لمبے سفر تک کام کیا، پھر امر اجالا میں نے صحافت کے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد روزنامہ میرا وطن اردو اخبار کا میں ایڈیٹر ہوں، اور ایک ہندی اخبار میٹرو میڈیا نکالتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا ایک شوق تھا، ایک سپنا تھا کہ میں جرنلزم بنوں، جرنلسٹ بنوں، وہ کیا۔ اور اب جہاں تک منصب سجادگی کا سوال ہے، یہ میرا ایک خاندانی ایک فرض تھا، اور میرے والد محترم نے جب تک مجھے حکم دیا کہ میں باقی کام کروں تو میں باقی کام کرتا رہا۔ اب ان کا حکم ملا اور جیسے تو میں سجادگی کے لیے میں ان کے منصب پر مجھے انہوں نے دستار بندی کی میری، تو میں اس کے ایک شعر آپ کو اس میں سنانا چاہوں گا کہ مانا کہ مقدر کا لکھا اپنی جگہ ہے، پھر بھی تو فقیروں کی دعا اپنی جگہ ہے، میں ہر روز اسی پیڑ کے سائے میں ملوں گا، لیکن وہ میرا اصلی پتہ اپنی جگہ ہے۔ تو میرا تو جو ہمارا خاندانی، ہماری جو حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو وراثت ہے ہماری، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جگہ بخشی ہے، تو وہ اصلی کام تو وہی ہے۔ باقی کام ہم کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اس خاندانی منصب کو میں کوشش کروں گا کہ جو میرے بزرگوں نے، میرے والد نے جو مجھے تعلیم دی ہے، اس تعلیم کو میں پورا ان کی روایت پر کھرا اتروں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ ملک میں امن کیسے رہے، کیسے ہم سماج کو، اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درگاہ حضرت سلیم چشتی میں دستار بندی کی محفل بہت یادگار رہی، جس میں ملک کی مختلف درگاہوں کے سربراہوں کے ساتھ ممتاز رہنماؤں اور دانشوروں نے شرکت کی۔ اجمیر شریف درگاہ کے سربراہ نصیر الدین چشتی، نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین فرید نظامی، درگاہ رودولوی کے نیر میاں، کلیہر شریف درگاہ کے سجادہ نشین علی شاہ میاں
کے ساتھ رامپور کے ایس پی ایم پی مولانا محب اللہ ندوی کے ساتھ انڈین فارن سروس کے سابق افسر اور جارڈن میں ہندوستانی سفیر انور حلیم نے پیرزادہ ارشد فریدی کو اس موقع پر مبارکباد دی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس روحانی تقریب کی کچھ مناظر۔ چناب پرنام آنے والا تھا اور یہ حلہ تھا کہ میں چناب جیت جاؤں گا، نردلی تھی، تو میں بابا کے پاس گیا تھا چادر چڑھانے کے لیے، دعا کے لیے۔ تو میں اندر میں جب پرکرما کر کے آ رہا تھا بابا کی، تو میں ایک استھان ہے وہاں، ایسی چرچا ہے پرانی کہ اکبر جب کبھی بیٹھا کرتے تھے تو وہ ایک استھان تھا جہاں بابا کی عبادت کے لیے وہ بیٹھتے تھے، تو اسی چوک میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ، جب بھی آتا ہوں 5-10 منٹ وہاں میں دھیان کرتا ہوں۔ تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آگے میں خوب دیکھ لیا کہ میں وہیں بیٹھا ہوں جہاں میں بیٹھتا آیا ہوں اپنے ہوش و حواس میں، اور میں وہیں بیٹھ گیا۔ جب میں کھڑا ہوا، آدمی شکلا جی، جب میں کھڑا ہوا تو میں ایک پائدان پہلے بیٹھا ہوں۔ جب میں کھڑا ہوا اس جگہ سے تو میں ایک چوک پہلے بیٹھا ہوا تھا، پرکرما کے ایک چوک کے پہلے۔ میں نے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو وہاں بیٹھا تھا، یہاں کیسے بیٹھا؟ تو میں اسی سمے مجھے سندیشہ ہوا کہ میں نے کہا راج کمار چار، تم جو چناب جیتنے جا رہے تھے، مجھے لگتا نہیں اب جیت رہے ہو، یہ بابا کا سندیش ہے۔ اور اس چناب میں نردلی لڑکے میں 62,000 ووٹ میں نے پراپت کیے، سبھی لوگوں نے دیا اور میں تھوڑے سے ووٹ سے وہ چناب ہارا۔ تو ایسا ایک سندیش بابا کا چھپا رہتا ہے اور ان کی میرے اوپر بڑی کرپا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ شیخ سلیم چشتی 16ویں صدی میں ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے عظیم و جلیل القدر بزرگ تھے۔ مغل دور میں شہنشاہ اکبر اور جہانگیر کو ان سے عقیدت تھی۔ شہنشاہ اکبر نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اولاد اور سلسلہ امیر تیمور کے جانشینوں کی زندگی کے لیے دعا کرائی تھی، اسی لیے مغل بادشاہوں کو ان سے بہت عقیدت تھی۔ صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی نے 93 یا 94 سال کی عمر میں اپریل 1572 میں فتح پور سیکری میں وفات پائی۔ شہنشاہ اکبر کے حکم پر ان کی تدفین بلند دروازے کے سامنے کی گئی تھی، جس پر بعد ازاں 1580 میں شہنشاہ اکبر کے حکم پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کیا گیا، جسے مقبرہ شیخ سلیم چشتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پیشکش میں اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیں باخبر، نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔